اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسَوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 51۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا تھا، بس آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے تھے اور ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ دشمن شناسی ہمارا موضوع ہے۔ انبیاء کی زندگی کے صرف اس پہلو سے ابھی ہم استفادہ کر رہے ہیں کہ جس میں دشمن شناسی کے عنوان سے کوئی بات آپ تک پہنچائی جا سکے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو انبیاء اب تک ہو گئے اور جن کا تذکرہ ہم نے وقت کی وجہ سے زیادہ نہیں کیا، لیکن ہم ان انبیاء کی جو لڑائی ہے اپنی زمانے کی قوموں سے، عوام سے، اپنے لوگوں سے، ان کی جو وجوہات ہیں ان کو ہم چاہ رہے ہیں کہ آج چاہے بہت ہی خلاصہ ہو جائے لیکن تمام انبیاء کا تذکرہ اس عنوان سے کہ وہ بنیادی وجہ اس اختلاف کی ہے کیا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس سے پہلے حضرت نوح خود ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ایک آیت جس کا پچھلی دفعہ کافی تذکرہ رہا، جس میں ہم نے کہا کہ انبیاء تو ایک ہی طرح کی بات کر رہے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں جہاں سے ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے اس آیت کو نقل کیا کہ انما تعبدون من دون اللہ، یہ 17 نمبر آیت بنتی ہے۔ 17 نمبر آیت سورہ عنکبوت کی کہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ رزق واعبدوہ واشکروہ لہ الیہ ترجعون۔ اس میں بھی بنیادی نقطہ ابراہیم علیہ السلام کا جسے ہم پچھلے وقت تذکرہ کر چکے ہیں یہی تھا کہ اللہ کی صرف اور صرف عبادت کرو۔ تعبدون من دون اللہ انما تعبدون من دون اللہ، کیا تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو، اپنا رب بنا لیتے ہو، ان پر جھوٹ باندھتے ہو۔ جو لوگ بھی ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جو لوگ بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ رزق نہیں دیتے، وہ تم جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق نہیں دیں گے، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو۔ ان وابتغوا عند اللہ رزق، اگر یہ رزق تلاش بھی کر رہے ہو تو اسے اللہ کے ہاں تلاش کرو۔ میں یہاں پر ایک نقطہ جو کامن ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے مختلف جو اب تک انبیاء کی باتیں ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں، ان میں ایک بنیادی نقطہ تو یہ رہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے صنم، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت اور اسی طرح سے اپنے زمانے کے مضبوط لوگ
مالی اعتبار سے ہوں، طاقت کے اعتبار سے ہوں، روابط کے اعتبار سے ہوں، شہرت کے اعتبار سے ہوں، جنہیں خدا بنایا جاتا تھا، ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ اب یہ دو باتیں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ انبیاء کی زندگی سے، دو باتیں آپ تک، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے موضوع پر جب ہم نے یا ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا لوگوں سے کہ نہیں کرو عبادت غیر خدا کی، تو وہاں موضوع اٹھایا رزق کا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ابراہیم محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ اگر ہم نے ابراہیم کے خدا کو مان لیا تو جو ہمیں ابھی رزق دیتا ہے ہمارا کیا ہوگا؟ یعنی رزق انہوں نے ان لوگوں سے لینا تھا کہ جن کی بات مان کے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت یا اللہ کی بندگی میں نہ آنے کی بڑی وجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف رزق یا اللہ کی طرف رابطہ ہونے کے بجائے اپنے رزق کا یہ غیر خدا سے رزق لیتے تھے، اور یہ ایک بڑی وجہ بنتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ وہیں کے ترتیب کے حضرات اعتبار سے تو ہم حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جانا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ اعراف کی 59 آیت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا اپنے قوم کو مخاطب کر کے، عبادت کرو میری، کیوں غیر الہ کے کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ عبادت کرنا ہے اللہ کی عبادت کرو، اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو دلیل دی ہے کہ تم کیوں نہیں مانتے، یعنی اب میں آہستہ آہستہ کوشش کروں گا کہ ہر نبی کی زبان سے آپ کو یہ انشاءاللہ پیغام پہنچے کہ انہوں نے تو اللہ کی عبادت کی بات کی ہے، ایک خدا کی عبادت کی بات کی ہے، لیکن ہر نبی نے یا قرآن نے ہر نبی کے زمانے کی ایک الگ دلیل پیش کی ہے کہ جو سبب بنتی تھی کہ کیوں خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے، کیوں ایک خدا کی طرف نہیں آتے تھے۔ میں چاہوں گا کہ اس موضوع کو انشاءاللہ، تو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے وہی دوبارہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر رزق کا موضوع اٹھایا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی زمانے کی جو دنیا ہے وہ رزق کے اعتبار سے کسی اور کی طرف توجہ کر رہی ہے، کسی اور کی طرف دیکھ رہی ہے، اس لیے وہ خدا کی طرف نہیں آتے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ رِزْقًا، اگر رزق تلاش کرنا ہے تو اللہ کی طرف آؤ، خدا کی طرف آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے زمانے کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑے لوگ جو ہیں وہ رزق کے عنوان سے پھنسائے ہوئے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا وہ، یعنی اگر ہم آپ کے زمانے کی تعبیر آسانی سے بیان کرنا چاہیں جس کو آپ سمجھ بھی لیں گے، دیکھیں آپ اگر آپ کسی بھی ملک میں کسی سے بات کریں کہ یار استقلال پیدا کیوں نہیں ہوتا، ملک مستقل کیوں نہیں ہوتا، اپنے فیصلے خود کیوں نہیں کرتا، وہ اپنے اچھے برے کا یعنی جب جانتا ہوا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس کے یہاں کے پڑھے لکھے لوگ، اس کے یہاں کے اچھے سمجھدار لوگ نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اگر اپنے آپ کو ہر چیز سے آزاد کر لو تو زیادہ بہتر ملک چلا لو گے۔ یہ ہر ملک کی طرف اگر آپ ابھی موجودہ دنیا میں رجوع کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ کامن ایشو ہے کہ سب، کیونکہ IMF یا ورلڈ بینک یا اس طرح کے اور لوگوں یا بینکوں یا سسٹمز کے ہاتھوں پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ملک اپنے استقلال کی طرف نہیں جاتا۔ تو بالکل وہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہو رہی ہے کہ تعبدون من دون اللہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا۔ تم جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو غیر خدا کی، وہ تمہیں رزق نہیں دیتے۔ اگر رزق بھی تلاش کرنا ہے فابتغوا عند اللہ رزق، تلاش بھی کرو تو اللہ کیا کرو۔ آپ کی قوم کا، آپ کے زمانے کا بڑا مسئلہ، آپ کی حکومتوں کا بڑا مسئلہ وہ یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ابھی صرف ایک بات، ایک نقطہ ہم ابھی پیش کر رہے ہیں۔ ابھی حضرت نوح علیہ السلام کسی اور طرح کا ان کے دور میں، ان کے زمانے میں دلیل دی جا رہی ہے۔ ایسے ایسے چلیں گے ہود اور صالح اور عاد، اور تو پتہ چلے گا کہ یعنی کسی اور طرح کی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم ہر جگہ سے ایک ایک نقطہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کوشش کریں گے پیش کرنے کی، جو موجودہ زمانے میں آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے، بالکل یہی ہے۔ قرآن نے بالکل صحیح اس طرف اشارہ کیا ہے۔ تو آج کی دنیا میں آزادی یا استقلال، اگر حکومتیں اور اس کی بنیاد پر وہاں پر سیاستدان، وہاں کے مذہبی تنظیمیں یا پھر ایسا آ جائیں ادارے
اگر یہ سب اپنے آپ کو جس طرح سے دین چاہتا ہے استقلال کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے اور خدا کے قانون کو نافذ کرنے کی بات کریں تو وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم ابھی ڈپینڈ کرتے ہیں. ابھی تک ہم جو ہے نا وہ قرضے لینے والی قوم ہے. ابھی تک ہم جو ہے نا وہ اپنے ملک کو چلانے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے معیشت کے مسائل کے لیے بھی جو ہے نا وہ IMF اور ورلڈ بینک یا اسی طرح مختلف قرضے دینے والے ملکوں کی طرف ہماری توجہات ہوتی ہیں. تو یہ ایک پہلو تھا. کیونکہ آج ذرا مقدماتی بات زیادہ ہو گئی ہے، میں انشاءاللہ اگلے موضوع میں شروع کروں گا. کوشش کروں گا کہ صرف آیات کے ذریعے سے آپ کو جو ہے بقیہ انبیاء کے زمانے میں جو ایشوز ہیں ان کی طرف آیات سے انشاءاللہ اشارہ کروں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.